رمضان کا استقبال فرمایا۔ رمضان کے آنے سے پہلے شب برات کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کیا، کیونکہ ہمارا بھی اگلا جمعہ تو رمضان کے اندر ہے انشاءاللہ۔ امید ہے بدھ کو روزہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر وہ برکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی رات کا قیام، اب یعنی اس رمضان کی فضائل بھی آپ نے اس میں بیان کیے۔ اس رات میں اس رمضان میں نفل پڑھنا گویا ایسا ہے جیسے باقی دنوں میں فرض پڑھا گیا، یعنی نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا، رمضان مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یعنی عام دنوں میں آپ جو فرض پڑھتے ہیں رمضان میں جو فرض پڑھیں گے اس کے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ عام دنوں میں جو نوافل پڑھتے ہیں رمضان میں اگر نوافل جیسے تراویح دوسری نوافل ہیں اس کا ثواب فرضوں کی طرح ملے گا۔ یہ تخصیص ہے رمضان کے لیے، رمضان مبارک کا یہ مقام اور شان ہے۔ اور آگے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر ہی کرنا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر صرف کھانے پینے سے ہی کرنا ہے۔ بھائی ہر خواہش سے جو انسان کو طلب ہوتی ہے اس سے صبر کرنا ہے۔ نفسانی خواہش بری خبر، نفس امارہ کی خواہش، گانا اس میں شامل ہے، سیکس اس میں شامل ہے، اور ہر قسم کا نشہ اس میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف کھانا پینا چھوڑا ہے تو بس روزہ ہو گیا، اس کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، ہر لذت کو چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے اس کو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ انسان شب و روز رمضان مبارک میں کھانے پینے کے علاوہ، جیسے سحری سے رات تک کھاتے پیتے نہیں روزہ کھلنے تک، لیکن اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان سے بھی بچا جائے، ان سے بھی صبر کیا جائے، اس سے بھی رکا جائے۔ ایک طرح سے یہ مہینہ پریکٹس دیتا ہے مسلمانوں کو۔ جو تائب ہونا چاہتا ہے، اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ بہت پریکٹس کا مہینہ ثابت ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لے، اس میں نمازوں کی پابندی، تراویح، ذکر، اذکار، خیرات اور گناہوں سے کنارہ کشی۔ اب یہ ہے کہ رمضان کی عادت جو اس میں ڈل جائے گی، صبر کرنے کی، عبادات کرنے کی، اطاعت الہی، فرما برداری، تو رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی عادت بن جائے گی۔ صبر کا ثواب جنت ہے، یعنی روزہ کوئی رکھتا ہے تو اس کا اجر جنت ہے۔ روزہ ایک طرح سے صبر ہے۔ اللہ غنی، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو گمراہ ہیں کہ روزے سے ویکنس آتی ہے، روزے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کئی ایسے بھی ہیں جو 100 سال کے بوڑھے ہیں روزہ رکھتے ہیں۔ بے شک کچھ بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے میڈیکلی اعتبار سے ڈاکٹر یا حکماء حضرات اس کو روزے سے منع کر دیں تو اس کی جگہ وہ متبادل اہتمام کر سکتا ہے، اپنی جگہ روزے رکھوائے، لیکن اپنے سے یہ اندازہ لگا کے کہ میں روزے رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ روزے بڑے بڑے بوڑھے بزرگ بوڑھیاں رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی رکھتے ہیں، اس سے کچھ کمزوری نہیں آتی، کچھ نقص نہیں پڑتا۔ یہی صبر کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر روزے کی حالت میں بندہ پیاس اور کھانا اور پھل کا دل کرتا ہے، یہ کرنے کو دل کرتا ہے، اس سے صبر کرتا ہے، تو یہی صبر کا اجر تو جنت ہے۔ جنت لینی ہے تو کچھ
مشکلات سے تو گزرنا پڑے گا نا۔ ایک یہ بھی فرمایا کہ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، جو غریب غربا ہیں ان کی بھی غمخواری کریں، یہ مہینہ ہے، اس میں اللہ رزق بھی بانٹتے ہیں، مومن فطرتی طور پر سخی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ضعیف العمر یا بہت طویل ہمیش کی بیماری میں مبتلا لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ اپنی جگہ غربا کو روزے رکھواتے ہیں، اس طرح سے بھی کہ وہ اپنی جگہ روزے رکھوائیں گے، اپنے روزے کا فدیہ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ زیادہ تر لوگوں کی روٹین رمضان میں ہے، فطرانے کی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر بھی روزہ رکھوانا، روزہ کھلوانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو روزے میں ثواب اکٹھے کرنے کا سیزن ہے۔ رمضان ایک طرح سے نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی بات سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کھجور سے روزہ کھلوا کر آپ روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا صبح کھلا کر سحری کرا کے آپ روزے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا برابر 70 فرضوں کے برابر۔ اور خیرات کی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر روزوں میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں میں یا اللہ کے گھر میں یا دین میں ایک خرچ کرتا ہے، تو اس کو 500 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سیزن ہے، سیزن کا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ یعنی اگر روزہ رکھوائے کھلوائے گا، روزے کا ثواب تو ملنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ثواب ہے کہ وہ دوزخ سے نجات پائے گا۔ تیسرا جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی آپ اگر روزہ رکھوائیں گے، روزہ کھلوائیں گے، تو روزے کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، اس کے علاوہ کیا ثواب مل رہے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے گا۔ نمبر 3 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 4 دوزخ سے رہائی ملے گی۔ بینیفٹ کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک طویل حدیث میں آپ کو سنائی ہے کہ یہ آپ نے حدیث رمضان کے کچھ دن پہلے آپ صحابہ کو سنائی تھی، تو میں نے بھی کہا چلو سنت سمجھ کے یہ آپ کا فرمان آپ تک پہنچا دوں۔ تو اس حدیث کو علماء نے استقبال رمضان کے نام سے دیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت سلیمان فارسی نے روایت کی ہے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں۔ تو ہم آخری دنوں میں جا رہے ہیں، منگل والے دن ہم نے انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے شام کو، ہفتہ اتوار پیر 30 دن ہے، تو رمضان مبارک کے قریب ترین شعبان المعظم کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر رمضان کی فیوز و برکات اور رمضان کے آنے کا مقصد، رمضان کیوں آیا، کیا فائدے ہیں، یہ آپ نے صحابہ کو بیان کیے، وہی ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حدیث طویل ہے، آگے فرمایا جو روزہ رکھوائے کھلوائے گا، روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ یعنی میں اگر کسی کو روزہ رکھواتا کھلواتا ہوں تو اس جس نے روزہ رکھا ہے اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے نا روزہ رکھنے کا، اتنا ثواب مجھے مل رہا ہے، اور اس کے روزے رکھنے میں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ بڑا سخی ہے، اللہ سے کس نے حساب لینا ہے، اس کی رحمتیں لامحدود ہیں۔ جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزے رکھوانے والے کو مل رہا ہے، اور یہ لامحدود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو لامحدود ہیں، ساتھ خود ہی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ دونوں کے ثواب میں اس طرف سے کہا یا اس طرف سے کہا کہ ثواب میں کمی نہیں ہوگی، برابر ثواب۔ ایک صحابی نے یا کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ہم میں سے غریب ہے، یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھوائے، افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ یعنی صحابہ کرام، آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سے کے جماعت میں سوائے چند صحابہ کے بہت تھوڑے سے 90% سے زیادہ صحابہ غریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اصحاب صفہ کو دیکھو، دیگر صحابہ کو، جو ہجرت کرنے والے صحابہ کو، پھر جنگی حالت میں، اس کے ہم ان کے مالی اعتبار سے ہم مستحکم ہیں۔ آج کے دور میں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کسی گھر میں اناج نہ پڑا ہو، کوئی دن ایسا نہیں، حالانکہ بہت یہ پچھلے 2 سالوں سے 3 سے بہت برے دن گزر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم خطوں کے لیے زوال ہے۔ کافروں کے پاس پہلے بڑا سٹاک تھا، ان کو فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، سارا اربوں کا مال ہمارا سرمایہ ان کے پاس جمع ہے، ہم تو پاکستان دیہڑی دار دیہڑی باز، یہی حال دوسرے اسلام۔ اب یہ حال بہت غربت والا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دن آپ بھوکے سوئے ہوں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رات دن کوئی دن رات یعنی ایسی گزری ہو، باقی کوئی ایک ٹائم کھاتا ہے، کسی کی عادت ہے 2 ٹائم کھاتے، کوئی 3 ٹائم بھی۔ 24 گھنٹوں میں اپنی روٹین ہے، کم سے کم زندہ رہنے کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ کھانا ضروری ہے، کوئی 2 دفعہ کھا لیتا ہے، کوئی 3 دفعہ، کوئی تو چرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی رات دن یعنی ایک دن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مکمل رات بھی شامل کر لیں۔ ایسا گزرا ہے آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو بھوکا رہا ہو؟ لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں درجنوں صحابہ کئی روز تک بھوکے رہے ہیں۔ ہم صحابہ کی مالی اعتبار سے سوائے چند صحابہ کے، چند صحابہ تھے جو تاجر تھے، ہم مالی اعتبار سے بہت سٹرونگ ہیں، ہمارے اندر بھیک مانگنے والوں کے پاس بھی بڑی دولت پڑی ہے، ہمارے اندر بھیک مانگنے والے، زکوٰۃ لینے والے غریب غربا لوگوں کے پاس بھی اناج پڑا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دن وہ بھوکے سوئے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے 1-2 سالوں میں جیسے پاکستان میں عجیب سا ماحول بنا ہے، رمضان میں لوگ خیرات کرنا کم کر گئے ہیں، حیران ہوں میں۔ پچھلا رمضان تو ایسا عالم تھا کہ جیسا اب روزے میں کوئی رکھواتا ہی نہیں، کوئی کھلواتا ہی نہیں، نفس و نفسی پڑی ہوئی ہے، سٹاک پڑا ہوا ہے، حالانکہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر ہے، اکثر لوگوں کے پاس سامان پڑا ہوا ہے، ڈھیروں پڑا ہوا ہے، برکت البتہ نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال اللہ رسول کے تابع نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس برکت کی کمی ہے، مال کی کمی، ہمارے پاس اناج کی کمی نہیں، سوٹ بھی ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، جوتے بھی ہیں 2 آپ یقین جانیے کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی میں لائیو بیان کروں ان کے پاس پہننے کا جوتا نہیں تھا، تن پہ ایک ہی سوٹ ہے، وہی دھوتے ہیں وہی ڈالتے ہیں، آپ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہو، جیبیں خالی، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، لیکن اتنا شاکر، اتنے تقوی والے، اگر ایک مل گیا ہے تو بھی کئی صحابہ تھے وہ ایک ملا ہے تو وہ بھی خیرات کر دی۔ حضرت علی کے رضی اللہ کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے علی کمزور ہو؟ کہا وہ منت کے روزے رکھے تھے، پہلے دن بھی روزہ افطاری کے وقت سوالی آ گیا دے دی، دوسرے دن بھی آ گیا دے دی، 3 دن سے بھوکے ہیں پھر دے ہی جا رہے اللہ کی راہ میں، یہاں ڈھیروں پوڑیاں توڑے، بینک میں بیلنس، چابیاں کھولو اپنی سیفوں میں، پیٹیوں میں، موبائلوں میں پیسے ہیں، اللہ کی راہ میں دیکھے ہوئے ہاتھ کامتے ہیں،
رمضان کے روزے رکھانے، افطار کرانے، مسجدوں میں لنگر پکا کے بانٹنے میں ہاتھ کامتے ہیں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ رمضان میں خیرات کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھٹن اور بے برکتی کم ہو جائے گی۔ صحابہ کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بالکل ہی ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا ایک کھجور سے بھی کھلا دو گے تو اس کا ثواب مل گیا، ایک گھونٹ پانی سے۔ اللہ غنی۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر پیٹ بھر کے کوئی کھلاتا ہے تو اللہ اسے جنت میں کھلائے گا، حوض کوثر سے کھلائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔